تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, دیتا رہتا ہے, لے بھائی اس کو بھی دیا, ادھر بھی دیا, کچھ بہنوں میں بھائیوں میں بانٹ دیا, کچھ پھپھی خالہ کو دے دیا, ادھر پتہ چلا بیوہ بہن ہے, یہ لو بھائی اتنے پیسے لے لو, ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام, بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا, اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر. ہاں کوئی کنجوس شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے, وہاں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں, کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں نا, مجھے بھی پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے. یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو, وہاں پتہ چلتا ہے یہاں تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, اور اگر 2 شادی کر لی پھر تو گئے کام سے. یہاں تو یہ ہو نو کا ہے ہی نہیں آپشن. آپ نے جس دن کہا 5-6 کے بجائے 5 انڈے آئیں گے, 6 کی طاقت نہیں ہے, پھر دوسری کی کیوں جب پیسے نہیں تھے؟ جب پیسے نہیں تھے, جب ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں؟ تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں, پھر بھی کرو ایسی کی تیسی, اللہ 6 انڈوں کی پیسے دے دے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے, اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں. تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے, اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے, یا وہ ترسا کے دے اس کو, تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلایا کرو. یہ رواج ڈالو, مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی نہیں لگتی, کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے ان کا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, ایک تو کیا بات ہوئی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے, بھکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے. بھکاری سے مراد پروفیشنل بھکاری نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, جو واقعی مجبور ہو, بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے آ کے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین, وہ کیا ہے بھائی آج ہی پڑھی ہے ہم نے, والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے, جو ایک ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے, ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیوی اور باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے, بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی, اب نہیں بن سکتی, کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا, عربی میں ہے وہ, اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی, باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں ایک مقالہ میں جامع رشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر, یعنی قہر سے, غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں, اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں, یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں, ان کے ہاں یہ ہو, یہ دنیا میں یہ رائج ہو, سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے, یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے, پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے, سمجھتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے, یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا, تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے. تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں, اجازت تھی اس کی, اور حکمتیں کیا تھیں, مصلحتیں کیا تھیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے, تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, تو اب یہ اللیگل ہے, اب یہ غیر قانونی ہے. اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندی بنے گی نہیں, سمجھتے ہو, اب وہ زنا کہلائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے ہیں, اسلام میں فرض واجب نہیں تھی, اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے, غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے. آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا, قرآن کہتا ہے, اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے, اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو. تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے, بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو
اب یہ ممکن نہیں, اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا, ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے. تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے, ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ بےہودگی, یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں. تو صرف اس ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو آپ نکاح کریں, 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ, قابل ملامت نہیں ہے. اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا, ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں, تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی, یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں.